بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو ہنگامی بنیادوں پر طبی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ حکومت نے انہیں طبی امداد فراہم کرنے کی بجائے کیڈونا جیل منتقل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے رسمی طور پر اسرائیل کو جولان پہاڑیاں چھوڑنے کا مطالبہ کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر جوہری صلاحیت رکھنے والے اور دوسرے میزائلوں کے لیے استعمال ہونے والے ایک میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے۔ قابض میڈیا نے اس تجربے کو ایران کے خلاف طاقت کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ناجائز صہیونی ریاست کے جوہری وار ہیڈز کے میزائل ٹیسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مغربی ایشیا میں واحد جوہری اسلحہ خانے کے سلسلے میں امریکہ اور یورپ کی خاموشی پر کڑی تنقید کی ہے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ ماہ لیبیا کے دارالحکومت میں ایک امریکی ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ انہوں نے ماسکو سے طیارے کا ملبہ واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دہشت گردوں کے مخالف گروہ حشد الشعبی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ چین نے امریکہ کو ایران پہ دباؤ اور پابندی کی مہم چلانے اور مشرقی وسطی میں اضافی افواج بھیجنے کی دھمکی دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دفتر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں 126 روز سے جاری لاک ڈاؤن کے باعث انسانی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں 1000 سے زائد طلبہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے صرف غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے کے حوالے سے بل منظور کرنے پر احتجاج کیا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں حکومت مخالف مظاہرین کے کیمپ پر مسلح افراد کے حملے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکہ میں نیول ایئر بیس پر موجود سعودی ایئر فورس کے اہلکار نے فائرنگ کر کے 3 امریکی اہلکاروں کو ہلاک اور 12 کو زخمی کر دیا۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ یمن کی سرکاری فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی اتحادی افواج کے 3 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سوڈان نے یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ میں شریک سوڈانی فوجیوں کو یمن سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس میں پینشن قوانین کے خلاف ملک بھر میں شٹر ڈاؤن رہا۔ 15 لاکھ سے زائد مظاہرین نے ملک بھر میں احتجاج کیا۔ دارالحکومت پیرس میں 1.5 لاکھ سے زائد مظاہرین سڑکوں پر موجود رہے۔ آن لائن سفری سہولیات فراہم کرنے والی امریکی کمپنی اوبر نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی گاڑیوں میں صرف امریکہ میں ہی 2 سال کے اندر جنسی ہراسانی کے تقریباً 6000 واقعات رپورٹ کیے گئے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 12ویں عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز نثر اور شعر سمیت اردو کی دیگر اصناف پر مختلف نشستیں ہوئی اور معروف شاعر انور مسعود نے بھی حاضرین کو اپنی مزاحیہ شاعری سے محسوس کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو ہنگامی بنیادوں پر طبی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ حکومت نے انہیں طبی امداد فراہم کرنے کی بجائے کیڈونا جیل منتقل کر دیا ہے۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو ہنگامی بنیادوں پر طبی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ حکومت نے انہیں طبی امداد فراہم کرنے کی بجائے کیڈونا جیل منتقل کر دیا ہے۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک کا کہنا ہے کہ نائجیریا کے شیعہ مسلمانوں کے روحانی پیشوا کو طبی امداد کی سخت اور اشد ضرورت ہے اور انہیں طبی امداد فراہم نہ کرنا انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ نائجیریا کی اسلامی تنظیم نے شیخ زکزاکی اور ان کے اہلیہ کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے رسمی طور پر اسرائیل کو جولان پہاڑیاں چھوڑنے کا مطالبہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب اراکین اسمبلی میں سے 91 نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 9 اراکین نے اس کے خلاف اور 65 نے خاموش رہنے پہ اکتفا کیا۔ اس قرارداد میں لکھا ہے کہ غاصب اسرائیلیوں کو جولان پہاڑیوں کو مکمل طور پر ترک کرنا ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل کا جولان پہاڑیوں پہ قبضہ کرنے کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر جوہری صلاحیت رکھنے والے اور دوسرے میزائلوں کے لیے استعمال ہونے والے ایک میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے۔ قابض میڈیا نے اس تجربے کو ایران کے خلاف طاقت کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ یہ تجربہ تل ابیب کے جنوب میں واقع پلمچیم ایئر بیس میں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ میزائل انٹر سپر میزائل سسٹم جوہری میزائل اور کئی اقسام کے میزائلوں کو 2000 کلومیٹر تک فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے اسے ایران کے خلاف طاقت کا مظاہرہ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ناجائز صہیونی ریاست کے جوہری وار ہیڈز کے میزائل ٹیسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مغربی ایشیا میں واحد جوہری اسلحہ خانے کے سلسلے میں امریکہ اور یورپ کی خاموشی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صہیونیوں نے آج جوہری میزائل کا تجربہ کیا جس کا مقصد ایران تھا۔ ظریف نے کہا کہ 3 یورپی ممالک سمیت جرمنی، برطانیہ، فرانس اور امریکہ بھی ہرگز مغربی ایشیا میں واحد جوہری اسلحہ خانے جو ایٹمی وار ہیڈز پر شامل ہے پر اپنی تنقید کا اظہار نہیں کر کے ہمارے دفاعی اور قانونی ہتھیاروں پر ناراض ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ناجائز صہیونی ریاست نے طویل فاصلے تک زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل یرجو 4 جوہری وار ہیڈز پر شامل ہے کو ٹیسٹ کیا۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ ماہ لیبیا کے دارالحکومت میں ایک امریکی ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ انہوں نے ماسکو سے طیارے کا ملبہ واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 22 نومبر کو امریکی افریقی کمانڈ ایفریکوم کا بیان سامنے آیا تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک اور آپریشن کے دوران امریکی ڈرون طیارہ لیبیا کے دارالحکومت میں بے قابو ہو کر لاپتہ ہو گیا تھا، جبکہ ڈرون کے لاپتہ ہونے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تحقیقات جاری ہے۔ امریکی افریقی کمانڈ کے سربراہ جنرل اسٹیفن ٹاؤنسینڈ کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام کے آپریٹرز نہیں جانتے تھے کہ یہ امریکی طیارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس یہ طیارہ موجود ہے وہ اسے واپس کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں طیارے کی کوئی خبر نہیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ انہوں نے روس کو اس حادثے کا ذمہ دار قرار دیا۔ چین نے امریکہ کو ایران پہ دباؤ اور پابندی کی مہم چلانے اور مشرقی وسطی میں اضافی افواج بھیجنے کی دھمکی دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ نہ صرف جوہری معاہدے سے برطرف ہو رہا ہے اور ایران پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے، بلکہ وہ اس معاہدے کے دیگر اراکین کو بھی پابندیوں اور دھمکیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری بحران کی وجہ سے امریکہ کا جوہری معاہدے سے برطرف ہونا اور ایران پر شدید پابندیاں اور دباؤ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جوہری معاہدے کے دیگر اراکین اس کے مکمل اور مؤثر نفاذ کے لیے کام جاری رکھیں گے اور حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔